میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آئیے ان جوابات کو تلاش کرتے ہیں ایک کتاب کے مطالعے کی صورت میں جس کا نام ہے خود سے خدا تک۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا دشوار پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیے کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہے، تبھی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے اللہ کا نام لے کر نفس کے طلسم شربہ کو اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے 3 حصے ہوتے ہیں: جسم، باڈی، حواس خمسہ 5 سینسز، اور ذہن، مائنڈ۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جسم ایک رونمائی ہے، باڈی از اپیرینس، ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جسم میں سنگولر سیل سے بنا ہے، یہ ایک حیاتیاتی مادہ میٹر ہے۔ جسم باڈی ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ 5 سینسز موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلتیں ہیں، ایک بچاؤ سروائیول اور دوسرا ریپروڈکشن۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے ریپروڈکشن میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں ہے۔ گو کہ انسان جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یہی اس کے لیے اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی ایٹرنل کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبکار نہیں۔ لذت، پلیجر، جسم کا نہیں ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگینزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے۔ یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے، انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا گیا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ادھار کو لوٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کے وجود کو اسی مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں، پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، ورنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کی اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر
قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر کیا چیز ہے۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر ماہرین کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا